بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ہماری لمبی حدیث چل رہی تھی اور اس کا آخری ٹکڑا رہ گیا تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو بھی اٹھا لیا، اس لیے میں نے کہا کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کا خلیفہ بنایا گیا ہے، چنانچہ میں اس جائیداد پر اپنی خلافت کے 2 سالوں سے قابض ہوں اور اسے انہی مصارف میں صرف کرتا ہوں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر نے کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں بھی اپنے طرز عمل میں سچا، مخلص، صحیح راستے پر اور حق کی پیروی کرنے والا ہوں۔ پھر آپ دونوں میرے پاس آئے ہیں، آپ دونوں ایک ہی ہیں اور آپ کا معاملہ بھی ایک ہے۔ پھر آپ میرے پاس آئے، آپ کی مراد عباس سے تھی، تو میں نے آپ دونوں کے سامنے یہ بات صاف کہہ دی تھی کہ رسول کریم فرما گئے تھے کہ ہمارا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ پھر جب وہ جائیداد بطور انتظام میں آپ دونوں کو دے دوں تو میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں یہ جائیداد آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کے سامنے کیے ہوئے عہد کی تمام ذمہ داریوں کو آپ پورا کریں گے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نبی اکرم اور ابو بکر نے اور خود میں نے جب سے خلیفہ بنا ہوں اس جائیداد کے معاملہ میں کس طرز عمل کو اختیار کیا ہوا ہے۔ اگر یہ شرط آپ کو منظور نہ ہو تو پھر مجھ سے اس کے بارے میں آپ لوگ بات نہ کریں۔ آپ لوگوں نے اس پر کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اسی شرط پر وہ جائیداد ہمارے حوالے کر دیں۔ چنانچہ میں نے اسے آپ لوگوں کے حوالے کر دیا۔ کیا آپ حضرات اس کے سوا کوئی اور فیصلہ اس سلسلے میں مجھ سے کروانا چاہتے ہیں؟ اس اللہ کی قسم جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہے، قیامت تک میں اس کے سوا کوئی اور فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ لوگ شرط کے مطابق اس کے انتظام سے عاجز ہیں تو وہ جائیداد مجھے واپس کر دیں، میں خود اس کا انتظام کر لوں گا۔ حدیث نمبر 4034۔ زہری کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس حدیث کا تذکرہ عروہ بن زبیر سے کیا تو انہوں نے کہا کہ مالک بن اوس نے یہ روایت تم سے صحیح بیان کی ہے۔ میں نے نبی اکرم کی پاک بیوی عائشہ سے سنا ہے، انہوں نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے عثمان رضی اللہ عنہ کو ابو بکر صدیق کے پاس بھیجا اور ان سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو فے اپنے رسول کو دی تھی اس میں سے ان کے حصے دیے جائیں، لیکن میں نے انہیں روکا اور ان سے کہا تم اللہ سے نہیں ڈرتی؟ کیا نبی اکرم نے خود نہیں فرمایا تھا کہ ہمارا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے؟ رسول کا اشارہ اس ارشاد میں خود اپنی ذات کی طرف تھا۔ البتہ آل محمد کو اس جائیداد میں سے تا زندگی ان کی ضروریات کے لیے ملتا رہے گا۔ جب میں نے ازواج مطہرات کو یہ حدیث سنائی تو انہوں نے بھی اپنا خیال بدل دیا۔ عروہ نے کہا کہ یہی وہ صدقہ ہے جس کا انتظام پہلے علی کے ہاتھ میں تھا۔ علی نے عباس کو اس کے احکام میں شریک نہیں کیا تھا، بلکہ خود اس کا انتظام کرتے تھے، اور جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر نے اسے خرچ کیا تھا اسی طرح انہی مصارف میں وہ بھی خرچ کرتے تھے۔
اس کے بعد وہ صدقہ حسن بن علی کے انتظام میں آ گیا تھا، پھر حسین بن علی کے انتظام میں رہا، پھر جناب علی بن حسین اور حسن بن حسن کے انتظام میں آ گیا تھا، اور یہ حق ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ تھا۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت ابوبکر پھر حضرت عمر نے وراثت نبوی کے بارے میں فرمان نبوی پر پورے طور پر عمل کیا کہ اسے تقسیم نہیں ہونے دیا۔ جن مصارف میں نبی اکرم نے اسے صرف کیا، خرچ کیا، یہ حضرات بھی انہی مصارف میں اسے خرچ کرتے رہے۔ حضرت علی کو بھی اس بارے میں اختلاف نہ تھا، اگر کچھ اختلاف بھی تھا تو صرف اس بارے میں کہ اس صدقہ کی نگرانی کون کرے، اس کا متولی کون ہو۔ اس بارے میں حضرت عمر نے تفصیل سے ان حضرات کو معاملہ سمجھا کر اس ترکہ کو ان کے حوالے کر دیا۔ حدیث نمبر 4035 عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ فاطمہ اور عباس ابوبکر صدیق کے پاس آئے اور رسول اکرم کی زمین جو فدق میں تھی اور جو خیبر میں آپ کو حصہ ملا تھا اس میں سے اپنے ورثہ کا مطالبہ کیا۔ حدیث نمبر 4036 اس پر ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے کہا تھا کہ ہمارا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا، جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے، البتہ آل محمد کو اس جائیداد میں سے خرچ ضرور ملتا رہے گا، اور اللہ کی قسم رسول اکرم کے قرابت داروں کے ساتھ عمدہ معاملہ کرنا مجھے خود اپنے قرابت داروں کے ساتھ حسن معاملت سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے ایک طرف فرمان رسول کا احترام باقی رکھا تو دوسری طرف حضرات اہل بیت کے بارے میں صاف فرما دیا کہ ان کا احترام، ان کی خدمت، ان کے ساتھ حسن برتاؤ مجھ کو خود اپنے عزیزوں کے ساتھ برتاؤ سے زیادہ عزیز ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت فاطمہ کی دلجوئی کرنا ان کا اہم ترین مقصد تھا، اور تا حیات آپ نے اس کو عملی جامہ پہنایا، اور اس حال میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سب کو قیامت کے دن فردوس بری میں جمع کرے گا۔ یہاں پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جو کہا تھا کہ واللہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الیہ ان اصل من قرابتی، تو ان کے کہنے کا مطلب یہی تھا کہ رسول کی قرابت مجھے اپنی قرابت سے زیادہ پیاری ہے اور زیادہ عزیز ہے۔ باب قتل کعب بن الاشرف، کعب بن اشرف یہودی کے قتل کا بیان۔ حدیث نمبر 4037 جابر بن عبداللہ انصاری بیان کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعب بن اشرف کا کام کون تمام کرے گا؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کو بہت ستا رہا ہے۔ اس پر محمد بن مسلمہ انصاری کھڑے ہوئے اور کہا، اللہ کے رسول، کیا آپ اجازت دیں گے کہ میں اسے قتل کر آؤں؟ آپ نے فرمایا، ہاں مجھ کو یہ پسند ہے۔ انہوں نے کہا، پھر آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس سے کچھ باتیں کہوں، یعنی آپ کے خلاف، اسلام کے خلاف کچھ باتیں کہوں، تاکہ وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ میں کسی سازش کے تحت آیا ہوں۔ آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ اب محمد بن مسلمہ کعب بن اشرف کے پاس آئے اور اس سے کہا، یہ شخص ہم سے صدقہ مانگتا رہتا ہے اور اس نے ہمیں تھکا دیا ہے۔ یہ شخص، یہ اشارہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اس لیے میں تم سے قرض لینے آیا ہوں۔ اس پر کعب نے کہا، ابھی آگے دیکھنا، اللہ کی قسم بالکل اکتا جاؤ گے،
محمد بن مسلمہ نے کہا چونکہ ہم نے ابھی ان کا اتباع کیا ہے، تازہ تازہ ہم نے ان کی پیروی کی ہے، اس لیے جب تک یہ نہ کھل جائے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے انہیں چھوڑنا بھی مناسب نہیں۔ میں تم سے 1 وسق یا 2 وسق غلہ قرض لینے کے لیے آیا ہوں۔ کعب بن اشرف نے کہا ہاں ٹھیک ہے، میرے پاس کچھ گروی رکھ دو۔ انہوں نے پوچھا گروی میں تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا اپنی عورتوں کو رکھ دو۔ انہوں نے کہا کہ تم عرب کے بہت خوبصورت مرد ہو، ہم تمہارے پاس اپنی عورتیں کس طرح گروی رکھ سکتے ہیں؟ اس نے کہا پھر اپنے بچوں کو گروی رکھ دو۔ انہوں نے کہا ہم بچوں کو کس طرح گروی رکھ سکتے ہیں؟ کل انہیں اسی پر گالیاں دی جائیں گی کہ 1 یا 2 وسق غلہ پر اسے رہن رکھ دیا گیا تھا۔ یہ تو بڑی بے غیرتی ہوگی اور بڑی بے عزتی کی بات ہوگی۔ البتہ ہم تمہارے پاس اپنے لاما گروی رکھ سکتے ہیں۔ سفیان نے کہا لاما سے مراد ہتھیار ہے۔ محمد بن مسلمہ نے اس سے دوبارہ ملنے کا وعدہ کیا اور رات کے وقت اس کے یہاں آئے، یعنی پہلی بار وہاں سے وہ چلے گئے۔ یہ حدیث بہت بار پیچھے آ چکی ہے۔ ان کے ساتھ ابو نائلہ بھی تھے، وہ کعب بن اشرف کے رضائی بھائی تھے۔ پھر اس کے قلعہ کے پاس جا کر انہوں نے آواز دی، وہ باہر آنے لگا تو اس کی بیوی نے کہا اس وقت کہاں باہر جا رہے ہو؟ اتنی رات گئے آپ باہر جا رہے ہیں۔ اس نے کہا وہ تو محمد بن مسلمہ اور میرا بھائی ابو نائلہ ہے، عمرو کے سوا۔ اور دوسرے راوی نے بیان کیا کہ اس کی بیوی نے اس سے کہا تھا کہ مجھے تو یہ آواز ایسی لگتی ہے جیسے اس سے خون ٹپک رہا ہو۔ کعب نے جواب دیا کہ میرے بھائی محمد بن مسلمہ اور میرے رضائی بھائی ابو نائلہ ہیں، شریف کو اگر رات میں جنگ کے لیے بلایا جائے تو وہ نکل پڑتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب محمد بن مسلمہ اندر آ گئے تو ان کے ساتھ 2 آدمی اور تھے۔ سفیان سے پوچھا گیا کہ کیا عمرو بن دینار نے ان کے نام بھی لیے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ بعض کا نام لیا تھا۔ عمرو نے کہا کہ وہ آئے تو ان کے ساتھ 2 آدمی اور تھے، اور عمرو بن دینار کے سوا راوی نے ابو عبس بن جبر، حارث بن اوس اور عباد بن بشر نام بتائے تھے۔ عمرو نے بیان کیا کہ وہ اپنے ساتھ 2 آدمیوں کو لائے تھے اور انہیں یہ ہدایت کی تھی کہ جب کعب آئے تو میں اس کے سر کے بال ہاتھ میں لے لوں گا اور اسے سونگھنے لگوں گا۔ جب تمہیں اندازہ ہو جائے کہ میں نے اس کا سر پوری طرح اپنے قبضہ میں لے لیا ہے تو پھر تم تیار ہو جانا اور اسے قتل کر ڈالنا۔ عمرو نے ایک مرتبہ بیان کیا کہ پھر میں اس کا سر سونگھوں گا۔ آخر کعب 4 چادر لپیٹے ہوئے باہر آیا، اس کے جسم سے خوشبو پھوٹی پڑ رہی تھی۔ محمد بن مسلمہ نے کہا آج سے زیادہ عمدہ خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ راوی نے بیان کیا کہ کعب اس پر بولا میرے پاس عرب کی وہ عورت ہے جو ہر وقت عطر میں بسی رہتی ہے اور حسن و جمال میں بھی اس کی کوئی نظیر نہیں۔ عمرو نے بیان کیا کہ محمد بن مسلمہ نے اس سے کہا کیا تمہارے سر کو سونگھنے کی مجھے اجازت ہے؟ اس نے کہا سونگھ سکتے ہو۔ راوی نے بیان کیا کہ محمد بن مسلمہ نے اس کا سر سونگھا اور ان کے بعد ان کے ساتھیوں نے بھی سونگھا۔ پھر انہوں نے کہا کیا دوبارہ سونگھنے کی اجازت ہے؟ اس نے اس مرتبہ بھی اجازت دے دی۔ پھر جب محمد بن مسلمہ نے اسے پوری طرح اپنے قابو میں کر لیا
تو اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ تیار ہو جاؤ، چنانچہ انہوں نے اسے قتل کر دیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی اطلاع دی۔ کعب بن اشرف کا کام تمام کرنے والے گروہ کے سردار محمد بن مسلمہ تھے۔ انہوں نے نبی اکرم سے وعدہ تو کر لیا مگر کئی دن تک متفکر رہے۔ پھر ابو نائلہ کے پاس آئے جو کعب کا رضائی بھائی تھا اور عباد بن بشر اور حارث بن اوس، ابو عبس بن جبر کو بھی مشورہ میں شریک کیا، اور یہ سب مل کر نبی اکرم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ ہم کو اجازت دیجیے کہ ہم جو مناسب سمجھیں کعب سے ویسی باتیں کریں۔ آپ نے ان کو بطور مصلحت اجازت دے دی، اور رات کے وقت جب یہ لوگ مدینہ سے چلے تو نبی اکرم بقیع تک ان کے ساتھ آئے۔ چاندنی رات تھی، آپ نے فرمایا جاؤ اللہ تمہاری مدد کرے۔ کعب بن اشرف مدینہ کا بہت بڑا متعصب یہودی تھا اور بڑا مالدار آدمی تھا۔ اسلام سے اسے سخت نفرت اور عداوت تھی۔ قریش کے لوگوں کو مسلمانوں کے مقابلہ کے لیے ابھارتا رہتا تھا اور ہمیشہ اس ٹوہ میں لگا رہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح دھوکے سے نبی اکرم کو قتل کرا دے۔ فتح الباری میں ایک دعوت کا ذکر ہے جس میں اس ظالم نے اس غرض فاسد کے تحت نبی اکرم کو مدعو کیا تھا، مگر حضرت جبریل نے اس کی نیت بد سے نبی اکرم کو آگاہ کر دیا اور آپ بال بال بچ گئے۔ اس کی ان جملہ حرکات بد کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کرنے کے لیے صحابہ کے سامنے اپنا خیال ظاہر کیا، جس پر حضرت محمد بن مسلمہ انصاری نے آمادگی کا اظہار کیا۔ کعب بن اشرف محمد بن مسلمہ کا ماموں بھی ہوتا تھا، مگر اسلام اور پیغمبر کا رشتہ دنیاوی سب رشتوں سے بلند و بالا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس ظالم کو وہیں طور ختم کرایا جس سے فتنوں کا دروازہ بند ہو کر امن قائم ہو گیا اور بہت سے لوگ جنگ کی صورت پیش آنے اور قتل ہونے سے بچ گئے۔ کعب بن اشرف شاعر بھی تھا جو شعروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کرتا اور قریش کو آپ کے اوپر حملہ کرنے کی ترغیب دلاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو وہاں کے باشندے آپس میں خلط ملط تھے۔ نبی اکرم نے ان کی اصلاح و سدھار کا بیڑا اٹھایا۔ یہودی اور مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ایذائیں پہنچانے کے در پہ رہتے، پس اللہ نے اپنے رسول اور مسلمانوں کو صبر کا حکم دیا۔ جب کعب بن اشرف کی شرارتیں حد سے زیادہ بڑھنے لگیں اور وہ ایذا رسانی سے باز نہ آیا، تب آپ نے حضرت سعد بن معاذ کو حکم فرمایا کہ ایک جماعت کو بھیجیں جو اس کا خاتمہ کرے۔ ابن سعد نے کہا کہ کعب بن اشرف کا قتل سن 3 ہجری میں ہوا۔ باب قتل ابی رافع عبداللہ بن ابی الحقیق۔ ابو رافع عبداللہ بن ابی الحقیق یہودی کے قتل کا قصہ اور اس کی تفصیل کا بیان۔ کہتے ہیں اس کا نام سلام بن ابی الحقیق تھا، یہ خیبر میں رہتا تھا۔ بعضوں نے کہا ایک قلعہ میں جو حجاز کے ملک میں واقع تھا۔ زہری نے کہا ابو رافع کعب بن اشرف کے بعد قتل ہوا، یعنی سن 6 ہجری میں۔ حدیث نمبر 4038۔ برا بن عازب روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آدمیوں کو ابو رافع کے پاس بھیجا۔ ان میں عبداللہ بن عتیق رات کو اس کے گھر میں گھسے، وہ سو رہا تھا، چنانچہ اسے قتل کر دیا۔ حدیث نمبر 4039۔
برا بن عازب روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع یہودی کے قتل کے لیے چند انصاری صحابہ کو بھیجا اور عبداللہ بن عتیق کو ان کا امیر بنایا۔ یہ ابو رافع حضور اکرم کو ایذا دیا کرتا تھا، ستاتا تھا اور آپ کے دشمنوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ حجاز میں اس کا ایک قلعہ تھا اور وہیں وہ رہا کرتا تھا۔ جب اس کے قلعہ کے قریب یہ پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا اور لوگ اپنے مویشی لے کر اپنے گھروں کو واپس ہو چکے تھے۔ عبداللہ بن عتیق نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم لوگ یہیں ٹھہرے رہو، میں اس قلعہ پر جا رہا ہوں اور دربان پر کوئی تدبیر کروں گا تاکہ میں اندر جانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ چنانچہ وہ قلعہ کے پاس آیا اور دروازے کے قریب پہنچ کر انہوں نے خود کو اپنے کپڑوں میں اس طرح چھپا لیا جیسے کوئی قضائے حاجت کر رہا ہو۔ قلعہ کے تمام آدمی اندر داخل ہو چکے تھے۔ دربار نے آواز دی، اے اللہ کے بندے، اگر اندر آنا ہے تو جلدی آ جا، میں اب دروازہ بند کر دوں گا۔ عبداللہ بن عتیق نے کہا، چنانچہ میں بھی اندر چلا گیا اور چھپ کر اس کی کارروائی دیکھنے لگا۔ جب سب لوگ اندر آ گئے تو اس نے دروازہ بند کر دیا اور کنجیوں کا گچھا ایک کھونٹی پر لٹکا دیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ اب میں ان کنجیوں کی طرف بڑھا اور انہیں لے لیا۔ پھر میں نے قلعہ کا دروازہ کھول دیا اور ابو رافع کے پاس رات کے وقت داستانیں بیان کی جا رہی تھیں اور قصہ گوئی ہوتی تھی اور وہ اپنے خاص بالا خانے میں تھا۔ جب داستان گو اس کے یہاں سے اٹھ کر چلے گئے تو میں اس کے کمرے کی طرف چڑھنے لگا۔ اس عرصہ میں جتنے دروازے اس تک پہنچنے کے لیے کھولتا تھا انہیں اندر سے بند کرتا جاتا تھا۔ میرا مطلب یہ تھا کہ اگر قلعہ والوں کو میرے متعلق علم بھی ہو جائے تو اس وقت تک یہ لوگ میرے پاس نہ پہنچ سکیں جب تک میں اسے قتل نہ کر لوں۔ آخر میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس وقت وہ ایک تاریک کمرے میں اپنے بال بچوں کے ساتھ سو رہا تھا۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ کہاں ہے، اس لیے میں نے آواز دی، یا ابا رافع، اے ابو رافع۔ وہ بولا، کون ہے؟ اب میں نے آواز کی طرف بڑھ کر تلوار کی ایک ضرب لگائی۔ اس وقت میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، یہی وجہ ہوئی کہ میں اس کا کام تمام نہیں کر سکا۔ وہ چیخا تو میں کمرے سے باہر نکل آیا اور تھوڑی دیر تک باہر ہی ٹھہرا رہا، پھر دوبارہ اندر گیا اور میں نے آواز بدل کر پوچھا، ابو رافع، یہ آواز کیسی تھی؟ وہ بولا، تیری ماں مرے، ابھی مجھ پر کسی نے تلوار سے حملہ کیا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر آواز کی طرف بڑھ کر میں نے تلوار کی ایک اور ضرب لگائی۔ انہوں نے بیان کیا کہ اگرچہ میں اسے زخمی تو بہت کر چکا تھا لیکن وہ ابھی مرا نہیں تھا، اس لیے میں نے تلوار اس کے پیٹ پر رکھ کر دبائی جو اس کی پیٹھ تک پہنچ گئی۔ مجھے اب یقین ہو گیا کہ میں اسے قتل کر چکا ہوں۔ چنانچہ میں نے دروازے ایک ایک کر کے کھولنے شروع کیے۔ آخر میں ایک زینے پر پہنچا۔ میں یہ سمجھا کہ زمین تک پہنچ چکا ہوں لیکن ابھی میں پہنچا نہ تھا، اس لیے میں نے اس پر پاؤں رکھا اور نیچے گر گیا۔ چاندنی رات تھی، اس طرح گر پڑنے سے میری پنڈلی ٹوٹ گئی۔ میں نے اسے امامہ سے باندھ لیا اور آ کر دروازے پر بیٹھ گیا۔ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا
جب تک یہ نہ معلوم کر لوں کہ آیا میں اسے قتل کر چکا ہوں یا نہیں۔ جب مرغ نے آواز دی تو اسی وقت قلعہ کی فصیل پر ایک پکارنے والے نے کھڑے ہو کر پکارا کہ حجاز کے تاجر ابو رافع کی موت کا اعلان کرتا ہوں۔ میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ چلنے کی جلدی کرو، اللہ تعالیٰ نے ابو رافع کو قتل کرا دیا۔ چنانچہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو اس کی اطلاع دی۔ حضرت نے فرمایا اپنا پاؤں پھیلاؤ۔ میں نے پاؤں پھیلایا تو آپ نے اس پر اپنا دست مبارک پھیرا اور پاؤں اتنا اچھا ہو گیا کہ جیسے کبھی اس میں مجھ کو کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں تھی۔ حدیث نمبر 4040۔ براء ابن عازب کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عتیق اور عبداللہ بن عتبہ کو چند صحابہ کے ساتھ ابو رافع کے قتل کے لیے بھیجا۔ یہ لوگ روانہ ہوئے۔ جب اس کے قلعہ کے نزدیک پہنچے تو عبداللہ بن عتیق نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگ یہیں ٹھہر جاؤ، پہلے میں چلتا ہوں، دیکھوں صورتحال کیا ہے۔ عبداللہ بن عتیق نے بیان کیا کہ قلعہ کے قریب پہنچ کر میں اندر جانے کے لیے تدابیر کرنے لگا۔ اتفاق سے قلعہ کا ایک گدھا گم تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس گدھے کو تلاش کرنے کے لیے قلعہ والے روشنی لے کر باہر نکلے۔ بیان کیا کہ میں ڈرا کہ کہیں مجھ کو کوئی پہچان نہ لے، اس لیے میں نے اپنا سر ڈھک لیا جیسے کوئی قضائے حاجت کر رہا ہے۔ اس کے بعد دربان نے آواز دی کہ اس سے پہلے کہ میں دروازہ بند کر لوں، جسے قلعہ کے اندر داخل ہونا ہے وہ جلدی آ جائے۔ میں نے موقع غنیمت سمجھا اور اندر داخل ہو گیا اور قلعہ کے دروازے کے پاس ہی جہاں گدھے باندھے جاتے تھے وہیں چھپ گیا۔ قلعہ والوں نے ابو رافع کے ساتھ کھانا کھایا اور پھر اسے قصے سناتے رہے۔ آخر کچھ رات گئے وہ سب قلعہ کے اندر ہی اپنے اپنے گھروں میں واپس آ گئے۔ اب سناٹا چھا چکا تھا اور کہیں کوئی حرکت نہیں ہوتی تھی، تو میں اس طویلہ سے باہر نکلا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ دربان کنجی ایک طاق میں رکھ دی ہے۔ دربان نے کنجی ایک طاق میں رکھی ہوئی ہے۔ میں نے پہلے کنجی اپنے قبضے میں لے لی اور پھر سب سے پہلے قلعہ کا دروازہ کھولا۔ بیان کیا کہ میں نے سوچا تھا کہ اگر قلعہ والوں کو میرا علم ہو گیا تو میں بڑی آسانی کے ساتھ بھاگ سکوں گا۔ اس کے بعد میں نے ان کے کمروں کے دروازے کھولنے شروع کیے اور انہیں اندر سے بند کرتا جاتا تھا۔ اب میں زینوں سے ابو رافع کے بالا خانے تک پہنچ چکا تھا۔ اس کے کمرہ میں اندھیرا تھا، اس کا چراغ گل کر دیا گیا تھا۔ میں یہ نہیں اندازہ کر پایا کہ ابو رافع کہاں ہے، اس لیے میں نے آواز دی یا ابا رافع۔ اس پر وہ بولا کون ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ پھر آواز کی طرف میں بڑھا اور میں نے تلوار سے اس پر حملہ کیا۔ وہ چلانے لگا لیکن یہ وار اوچھا پڑا تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں اس کے قریب پہنچا گویا میں اس کی مدد کو آیا ہوں۔ میں نے آواز بدل کر پوچھا ابو رافع کیا بات پیش آئی ہے؟ اس نے کہا تیری ماں غارت ہو، ابھی کوئی شخص میرے کمرے میں آ گیا اور تلوار سے مجھ پر حملہ کیا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس مرتبہ پھر میں نے اس کی آواز کی طرف بڑھ کر دوبارہ حملہ کیا۔ اس حملہ میں بھی وہ قتل نہ ہو سکا۔ پھر وہ چلانے لگا اور اس کی بیوی بھی اٹھ گئی اور چلانے لگی۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں بظاہر مددگار بن کر پہنچا اور میں نے اپنی آواز بدل لی۔ اس وقت وہ چت لیٹا ہوا تھا
میں نے اپنی تلوار اس کے پیٹ پر رکھ کر زور سے دبایا۔ آخر جب میں نے ہڈی ٹوٹنے کی آواز سنی تو میں وہاں سے نکلا، بہت گھبرایا ہوا۔ اب زینہ پر آ چکا تھا، میں اترنا چاہتا تھا کہ نیچے گر پڑا، جس سے میرا پاؤں ٹوٹ گیا۔ میں نے اس پر پٹی باندھی اور لنگڑاتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا۔ میں نے ان سے کہا کہ تم لوگ جاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سناؤ، میں تو یہاں سے اس وقت تک نہیں ہٹوں گا جب تک اس کی موت کا اعلان نہ سن لوں۔ چنانچہ صبح کے وقت موت کا اعلان کرنے والا قلعہ کی فصیل پر چڑھا اور اعلان کیا کہ ابو رافع کی موت واقع ہو گئی ہے۔ انہوں نے بیان کیا، پھر میں چلنے کے لیے اٹھا۔ مجھے کامیابی کی خوشی میں کوئی تکلیف نہیں معلوم ہوتی تھی۔ اس سے پہلے کہ میرے ساتھی حضور اکرم کی خدمت میں پہنچیں، میں نے اپنے ساتھیوں کو پا لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی۔ ابو رافع یہودی خیبر میں رہتا تھا، رئیس التجار اور تاجر الحجاز سے مشہور تھا، اسلام کا سخت ترین دشمن، ہر وقت رسول اللہ کی ہجو کیا کرتا تھا۔ غزوہ خندق کے موقع پر عرب کے مشہور قبائل کو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے اس نے ابھارا تھا۔ آخر چند خزرجی صحابیوں کی خواہش پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عتیق انصاری کی قیادت میں 5 آدمیوں کو اس کے قتل پر مامور فرمایا تھا۔ ساتھ میں تاکید کی کہ عورتوں اور بچوں کو ہرگز قتل نہ کرنا۔ چنانچہ وہ ہوا جو حدیث میں مذکور ہے۔ بعض دفعہ قیام امن کے لیے ایسے مفسدوں کا قتل کرنا دنیا کے ہر قانون میں ضروری ہو جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں لکھتے ہیں، اوس اور خزرج کا باہمی حال یہ تھا کہ وہ دونوں قبیلے آپس میں اس طرح رشک کرتے رہتے تھے جیسے 2 سانڈ آپس میں رشک کرتے ہیں اور لڑتے رہتے ہیں۔ جب قبیلے اوس کے ہاتھوں کوئی اہم کام انجام پاتا تو خزرج والے کہتے کہ اللہ کی قسم، اس کام کو کر کے تم فضیلت میں ہم سے آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم اس سے بھی بڑا کوئی کام انجام دیں گے۔ اوس کا بھی یہی خیال رہتا تھا۔ جب قبیلے اوس نے کعب بن اشرف کو ختم کیا تو خزرج نے سوچا کہ ہم کسی اس سے بڑے دشمن کا خاتمہ کریں گے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں اس سے بڑا ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے ابن ابی حقیق کا انتخاب کیا جو خیبر میں رہتا تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں یہ کعب بن اشرف سے بھی آگے بڑھا ہوا تھا۔ چنانچہ اوس کے جوانوں نے اس ظالم کا خاتمہ کیا جس کی تفصیل یہاں آئی ہے۔ روایت میں ابو رافع کی بیوی کے جاگنے کا ذکر آیا ہے۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ وہ جاگ کر چلانے لگی۔ عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ میں نے اس پر تلوار اٹھائی، لیکن فوراً مجھ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آیا اور میں نے ہاتھ روک لیا۔ آگے حضرت عبداللہ بن عتیق کی ہڈی سرک جانے کا ذکر ہے۔ اگلی روایت میں پڈلی ٹوٹ جانے کا ذکر ہے اور اس میں جوڑ کھل جانے کا۔ دونوں میں اختلاف نہیں ہے کیونکہ احتمال ہے کہ پڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو، جوڑ بھی کسی جگہ سے کھل گیا ہو۔ باب غزوۃ احد وقول اللہ تعالی وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ غزوہ احد کا بیان اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا بیان، اور وہ وقت یاد کرو جب تم صبح کو اپنے گھروں سے نکلے، مسلمانوں کو لڑائی کے لیے مناسب ٹھکانوں پر لے جاتے ہوئے، اور اللہ بڑا سننے والا
بڑا جاننے والا ہے۔ اور اسی صورت میں اللہ نے فرمایا ہے اور ہمت نہ ہارو اور غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہوگے۔ اگر تمہیں کوئی زخم پہنچ جائے تو ان لوگوں کو بھی ایسا ہی زخم پہنچ چکا ہے، اور ہم ان دنوں کی ہیر پھیر تو لوگوں کے درمیان کرتے ہی رہتے ہیں۔ یہاں پر ہے ان دنوں کی، وَتِلْكَ الْأَيَّامِ، ان دنوں کی ہیر پھیر تو لوگوں میں کرتے ہی رہتے ہیں، تاکہ اللہ ایمان والوں کو جان لے اور تم میں سے کچھ شہید بنائے۔ اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا، اور تاکہ اللہ ایمان والوں کو میل کچیل سے صاف کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ کیا تم اس گمان میں ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ تم میں سے ان لوگوں کو نہیں جانتا جنہوں نے جہاد کیا، اور نہ صبر کرنے والوں کو جانا۔ تم موت کی تمنا کر رہے تھے اس سے پہلے کہ اس کے سامنے آؤ، سو اس کو اب تم نے خوب کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اور اللہ کا فرمان، اور یقیناً تم سے اللہ نے سچ کر دکھایا، اور یقیناً تم سے اللہ نے سچ کر دکھایا اپنا وعدہ، جبکہ تم انہیں اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم خود ہی کمزور پڑ گئے اور آپس میں جھگڑنے لگے حکم رسول کے بارے میں، اور تم نے نافرمانی کی بعد اس کے کہ اللہ نے دکھا دیا تھا جو کچھ تم چاہتے تھے۔ بعض تم میں وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے، اور بعض تم میں ایسے تھے جو آخرت چاہتے تھے۔ پھر اللہ نے تم کو ان میں سے پھیر دیا تاکہ تمہاری پوری آزمائش کرے، اور اللہ نے تم سے درگزر کی، اور اللہ ایمان لانے والوں کے حق میں بڑا فضل والا ہے۔ اور آیت، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں انہیں ہرگز مردہ مت خیال کرو، آخر تک۔ آیات مذکورہ میں جنگ احد کے کچھ مختلف قواعد پر اشارات ہیں۔ مورخہ 7 شوال سن 3 ہجری میں احد پہاڑ کے قریب یہ جنگ ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر 1000 مردوں پر مشتمل تھا، جس میں سے 300 منافق واپس لوٹ گئے تھے۔ مشرکین کا لشکر 3000 تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 50 سپاہیوں کا ایک دستہ حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں ایک گھاٹی کی حفاظت پر مقرر کر دیا تھا، اور تاکید کی تھی کہ ہمارا حکم آئے بغیر ہرگز یہ گھاٹی نہ چھوڑیں، ہماری جیت ہو یا ہار تم لوگ یہیں جمے رہو۔ جب شروع میں مسلمانوں کو فتح ہونے لگی تو ان لشکریوں میں سے اکثر نے فتح ہو جانے کے خیال سے درہ خالی چھوڑ دیا، جس سے مشرکین نے پلٹ کر مسلمانوں کی پشت سے ان پر حملہ کیا، اور مسلمانوں کو وہ نقصان عظیم پہنچا جو تاریخ میں مشہور ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں، علماء نے کہا ہے کہ احد کے واقعہ میں بہت سے فوائد اور بہت سی حکمتیں ہیں جو اہمیت کے لحاظ سے بڑی عظمت رکھتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ مسلمانوں کی معصیت اور منہیات کے ارتکاب کا نتیجہ بتلا دیا جائے تاکہ آئندہ وہ ایسا نہ کریں۔ کچھ تیر اندازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھاٹی پر مقرر فرما کر سخت تاکید کی تھی کہ ہماری جیت ہو یا ہار ہمارا حکم آئے بغیر تم اس گھاٹی سے مت ہٹنا، مگر انہوں نے نافرمانی کی،
اور مسلمانوں کی اول مرحلہ پر فتح دیکھ کر وہ اموال غنیمت لوٹنے کے خیال سے گھاٹی کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے۔ اس نافرمانی کا جو خمیازہ سارے مسلمانوں کو بھگتنا پڑا وہ معلوم ہے۔ اللہ نے بتلا دیا کہ نافرمانی اور معصیت کے ارتکاب کا نتیجہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے کہ رسولوں کو آزمایا جاتا ہے اور آخر انجام انہی کی فتح ہے، جیسا کہ ہرقل اور ابو سفیان کے قصہ میں گزر چکا ہے۔ اگر ہمیشہ رسولوں کے لیے مدد ہی ہوتی رہے تو مومنوں میں غیر مومن بھی داخل ہو سکتے ہیں اور صادق اور کاذب لوگوں میں تمیز اٹھ جائے گی، اور اگر وہ ہمیشہ ہارتے ہی رہیں تو بعثت کا مقصود فوت ہو جائے گا۔ اس لیے حکمت الہی کا تقاضا فتح و شکست ہر دو کے درمیان ہوا تاکہ صادق اور کاذب میں فرق ہوتا رہے۔ منافقین کا نفاق پہلے مسلمانوں پر مخفی تھا، اس امتحان نے ان کو ظاہر کر دیا اور انہوں نے اپنے قول و فعل سے کھلے طور پر اپنے نفاق کو ظاہر کیا۔ تب مسلمانوں پر ظاہر ہو گیا کہ ان کے گھروں میں ان کے دشمن چھپے ہوئے ہیں جن سے پرہیز کرنا لازم ہے۔ آج کل بھی ایسے نام نہاد مسلمان موجود ہیں جو نماز و روزہ کرتے ہیں مگر وقت آنے پر اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ غداری کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہر وقت چوکنا رہنا ضروری ہے۔ نفاق بہت ہی برا مرد ہے جس کی مذمت قرآن مجید میں کئی جگہ بڑے زوردار لفظوں میں ہوئی ہے، اور ان کے لیے دوزخ کا سب سے نچلا حصہ ویل سزا کے طور پر تجویز کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 4041 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر فرمایا، یہ جبریل ہیں ہتھیار بند اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے۔ حدیث نمبر 4042 عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سال بعد یعنی 8ویں برس میں غزوہ احد کے شہداء پر نماز جنازہ ادا کی۔ جیسے آپ زندوں اور مردوں سب سے رخصت ہو رہے ہو، اس کے بعد آپ منبر پر تشریف لائے اور فرمایا، میں تم سے آگے آگے ہوں، ویسے بولتے ہیں فرد خیر مقدم۔ اس کے بعد آپ منبر پر تشریف لائے اور کہا، میں تم سے آگے ہوں، میں تم پر گواہ رہوں گا اور مجھ سے قیامت کے دن تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی۔ اس وقت بھی میں اپنی اس جگہ سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ تمہارے بارے میں مجھ سے اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے۔ ہاں، میں تمہارے بارے میں دنیا سے ڈرتا ہوں کہ تم کہیں دنیا کے لیے آپس میں مقابلہ نہ کرو اور دنیا کے پیچھے نہ پڑ جاؤ۔ عقبہ بن عامر نے بیان کیا کہ میرے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری دیدار تھا جو مجھ کو نصیب ہوا۔ حدیث نمبر 4043 حضرت برا ابن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جنگ احد کے موقع پر جب مشرکین سے مقابلہ کے لیے ہم پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کا ایک دستہ عبداللہ بن جبیر کی ماتحتی میں پہاڑ پر مقرر کر دیا تھا اور انہیں یہ حکم دیا تھا کہ تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، اس وقت بھی جب تم لوگ دیکھ لو کہ ہم ان پر غالب آ گئے، پھر بھی یہاں سے نہ ہٹنا، اور اس وقت بھی جب تم دیکھ لو کہ وہ ہم پر غالب آ گئے،
تو تم لوگ ہماری مدد کے لیے نہ آنا۔ پھر جب ہماری مٹ بھیڑ کفار سے ہوئی تو ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ میں نے دیکھا کہ ان کی عورتیں پہاڑیوں پر بڑی تیزی کے ساتھ بھاگ رہی تھیں، پڈلیوں سے اوپر کپڑے اٹھائے ہوئے، جس سے ان کے پازیب دکھائی دے رہے تھے۔ عبداللہ بن جبیر کے تیر انداز ساتھی کہنے لگے کہ غنیمت غنیمت۔ اس پر عبداللہ نے ان سے کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی تھی کہ اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، اس لیے تم لوگ مال غنیمت لوٹنے نہ جاؤ۔ لیکن ان کے ساتھیوں نے ان کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کی اس حکم عدولی کے نتیجے میں مسلمانوں کو ہار ہوئی اور 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے پہاڑی پر سے آواز دی، کیا تمہارے ساتھ محمد موجود ہیں؟ حضور نے فرمایا کوئی جواب نہ دے۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا تمہارے ساتھ ابن ابی قحافہ موجود ہیں؟ رسول اکرم نے اس کے جواب میں بھی ممانعت فرما دی۔ انہوں نے پوچھا کیا تمہارے ساتھ ابن خطاب ہیں؟ اس کے بعد وہ کہنے لگے یہ سب کے سب قتل کر دیے گئے، اگر زندہ ہوتے تو جواب دیتے۔ اس پر عمر بے قابو ہو گئے اور فرمایا اللہ کے دشمن تو جھوٹا ہے، اللہ نے ابھی انہیں تمہیں ذلیل کرنے کے لیے باقی رکھا ہے۔ ابو سفیان بولا ہبل بلند رہے۔ ہبل ایک بت کا نام ہے۔ رسول اکرم نے کہا اس کا تم جواب دو۔ صحابہ نے کہا ہم کیا جواب دیں؟ رسول اکرم نے کہا کہو اللہ سب سے بلند ہے اور سب سے بزرگ اور برتر ہے۔ ابو سفیان نے کہا ہمارے پاس عزا ہے، عزا یہ بت کا نام ہے، اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا جواب دو۔ صحابہ نے عرض کیا کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا کہو اللہ ہمارا حامی اور مددگار ہے اور تمہارا کوئی حامی نہیں۔ ابو سفیان نے کہا آج کا دن بدر کے دن کا بدلہ ہے، اور لڑائی کی مثال ڈول کی ہوتی ہے، کبھی ہمارے ہاتھ میں اور کبھی تمہارے ہاتھ میں۔ تم اپنے مقتولین میں کچھ لاشوں کا مسلح کیا ہوا پاؤ گے۔ میں نے اس کا حکم نہیں دیا تھا، لیکن مجھے برا بھی نہیں معلوم ہوا ہے اور مجھے خراب نہیں لگا ہے۔ حدیث نمبر 4044۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بعض صحابہ نے غزوہ احد کی صبح کو شراب پی جو ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، اور پھر شہادت کی موت انہیں نصیب ہوئی۔ بعد میں شراب حرام ہو گئی۔ پھر کسی بھی صحابی نے شراب کو منہ نہیں لگایا بلکہ شراب کے برتنوں کو بھی توڑ ڈالا تھا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔